شہر میں تو کپڑے سینے والے کو درزی کہتے ہیں جو کپڑے سیتا ہے. آپ کے شہر میں بھی رحیم یار خان میں بھی درزی کہا جاتا ہے. لاہور جہاں بھی جائیں درزی کہتے ہیں نا. تم بھی درزی کہتے ہو میرے بچوں. پتہ نہیں پھر کیا حسین ہے تیرا ہاتھ نہ اٹھائے تو اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگی. صحابی تو صحابی رہے, حسین کا درزی بھی علیہ السلام ہے. درزی کا نام کیا ہے حسین کے؟ جبریل علیہ السلام ہے. چلیں آگے کہ بس کریں, چھٹی دیتے ہو کہ نہیں؟ تم بچوں مسکراؤ میرا بیٹا, مسکراؤ. جی یہ جو کربلا کے شہید ہیں نا, سارا چھیڑے تو پھر ساری رات لگ جائے گی. یہ جو حسین 72 ہے نا, 71 حسین کے صحابی ہیں, 72 میں خود حسین ہے. یہ حسین نے زمین پہ آ کے نہیں چنے. شاباش, واہ 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 واہ, کیا خریدار ملا دیے رات کے ٹھنڈ میں میرے مالک نے. یہ انتخاب ہے حسین کا, لیکن یہ زمین پہ آ کے نہیں انتخاب کیا, چن کے آیا ہے. کیونکہ ایک ایک حرف اللہ کو حسین نے کربلا کا لکھوایا تھا, ایک ایک شہید کا نام لکھوایا تھا, شہید کا وطن لکھوایا تھا کہ وہ کہاں کا ہوگا, سن سال لکھوایا تھا کہ وہ کربلا میں کتنے سن سال دنوں کا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کے بلواتے رہے, بھی پہنچو تمہارا نام ہے معاہدے میں. حضرت عابس شاکری کربلا کا شہید ہے, حسین کا صحابی ہے. بہت بڑا بندہ تھا اپنے شاکری قبیلے کا, بہت بڑا سردار تھا, بہت بڑا جنگجو اور بہادر تھا. جب حسین مکے سے جا رہے تھے کربلا کی طرف احرام توڑ کے, تو راستے میں عابس شاکری کے خیمے لگے ہوئے تھے, یہ حج کرنے آ رہے تھے. حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے پوچھا, باتیں دو کرنی ہیں لیکن عرش سے اوپر باتیں ہیں, چھوٹی باتیں نہیں ہیں, آپ کو جھولی میں عرش آ جائے گا. حضرت حسین نے جناب عباس سے پوچھا, عباس یہ کس کے خیمے لگے؟ اس نے کہا سرکار یہ عابس شاکری ہے, شاکری قبیلے کا سردار ہے, یہ حج کرنے جا رہا ہوگا. سرکار فرماتے اس کا تو نام ہے معاہدے میں, اس کا نام ہے معاہدے میں. بہت بڑی بات ہے سر, انصاف کرنا ہے میرے ساتھ, میں جناب کے لیے محنت کر رہا ہوں. پیغام مل بھیجا, عابس شاکری حسین علیہ السلام کے خیمے میں آ گئے. آخر کار ایک تلوار, ایک غلام, ایک گھوڑا لے کر لشکر حسینی میں شامل ہوئے. 2 محرم کو کربلا حسین کے ساتھ پہنچے. اتنا سفر کیا, تھوڑا سا اور کرنا. 10 محرم کا دن چڑھا. عابس شاکری جب میدان میں گیا تو اکیلا نہیں گیا, اپنے غلام کو بھی ساتھ لے گیا. جو بھی مرد میدان میں جاتا ہے وہ اپنا رجز, ایک رجز پڑھا جاتا ہے جنگ سے پہلے, تعارف کرانا پڑتا ہے. میں کون ہوں, باپ کا نام کیا ہے, آیا کہاں سے ہوں, قبیلہ کون سا ہے, لڑنے کا انداز کیسے ہے, میمنے پہ لڑتا ہوں, میسرے سے لڑتا ہوں, پیدل لڑتا ہوں, سوار ہو کے لڑتا ہوں. اس سے یہ ضروری ہوتا ہے. کائنات کا ہر بہادر ماتمی ہو اپنا رجز خود پڑھتا ہے. کائنات میں پہلا اور آخری بہادر ہے حضرت عابس شاکری, جس نے یہ رجز خود نہیں پڑھا. اپنے غلام سے کہا کہ تو ان کو بتا میں کون ہوں. خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے, غلام زمین پہ کھڑا ہے. اب یوں جھانکنا پڑے گا ماتمیوں کہ وہ حسین کو کیا مانتا ہے اور ہم حسین کو کیا مانتے ہیں. غلام نے رجز پڑھنا شروع کیا, او شامیوں, او کوفیوں, او یزیدیوں, او بے غیرتوں, اس کا نام عابس ہے, شاکری قبیلے کا سردار ہے, بہت بڑا بہادر اور جنگجو ہے. میمنہ میسرہ قلب لشکر پر بیک وقت حملہ کر سکتا ہے. رجز شروع کیا غلام نے, آپ کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ یہاں نہیں. رجز شروع کیا غلام نے خیام حسینی سے. حسین بولے عابس, جی مولا, اور رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں مولا میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے